ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دارالعلوم میں سب سے پہلا وہ دارالعلوم جو تھا وہ دیوبند تھا، پھر یعنی دوسرے مسالک کے اندر بھی پھر ایسے دارالعلوم بنے، لیکن انہوں نے ایک کھیپ تیار کی اور اس کھیپ کو وہ جو دوسرا سکول تھا اس نے اس کو بہت کنڈیم بھی کیا، ان کو طرح طرح کے نام بھی دیے، جمعرات کی روٹیاں کھانے والے اور یہ کرنے والے اور وہ کرنے والے، بڑے مشورے بھی وقتاً فوقتاً ان کو دیتے رہتے ہیں. جیسے وہ اظہار صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ کوئی ہنر بھی سیکھ لیں. اس کی بڑی خوبصورت مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق جب صدر تھے تو انہوں نے اپنی سی کچھ کوشش اسلامائزیشن کی. اس میں دو کام انہوں نے کیے ایجوکیشن کے اندر. ایک تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ نو ڈگری شیل بی awarded until and unless a candidate has passed a compulsory subject of Islamic studies and Pakistan studies. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جس شخص کے پاس وفاق المدارس کی سند ہو وہ ایم اے اسلامیات کے برابر ٹریٹ کیا جائے گا. تیسرا اس کے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے 6 سے لے کر 8ویں تک عربی لازم کر دی. اب عربی لازم کی تو ظاہر ہے اس کے لیے عربی پڑھانے والے چاہیے تھے، تو دارالعلوم کے پڑھے ہوئے جتنے بھی عالم تھے ان کو اسکولوں میں جاب مل گئی. نتیجہ کیا ہے؟ اب اکثر مساجد میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے امام اویلیبل نہیں ہوتا. ایک وہ اسکول کا ٹائم ہے نا، وہ تو اسکول میں ہوتا ہے ڈیوٹی پر. تو یعنی وہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی دور اندیشی کہ اگر مولوی کے پاس کوئی ہنر بھی ہوگا تو پھر وہ مسجد نہیں سنبھالے گا، مولوی نہیں بنے گا. تو یہ ایک پورا یعنی تھا، اس کے اپوزٹ میں پورا نظام تھا. تو یہ نظام جو ہے یہ پیرلل چلتے رہے. اور یہ بات کب کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ 150 سال سے زائد پرانی بات ہے یہ. تو ہم سے مراد یعنی ہم لوگ جنہوں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی، انگریزی پڑھی، سائنس پڑھی، ہم نے تو دین کو چھوڑا ہی تھا. اور اگر یہ مولوی بھی دین کو چھوڑ دیتا تو کین یو امیجن کہ ہمیں اللہ اور رسول کا نام بھی یاد نہ ہوتا. تو ہماری مسجدوں کو آباد کس نے کیا؟ وہ جو کھیپ نکلی مدارس سے. اب جیسے وہ پیروں کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب اسلام پھیل رہا تھا یہاں پر، ہمارے آباء و اجداد ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے تو وہ اور ہی تھے لوگ کہ میں مثالیں دی تھی آپ کو. اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. پیر جو ہے مربوں کے مالک جو ہے وہ ہو گئے. اس پر پھر ردہ چڑھا ایک بڑا زبردست. وہ کیا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی، جس کو پھر انگریز غدر کہتا ہے، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، اس میں جن فوجیوں نے بغاوت کی تو اور جن پیروں نے ان کو پکڑوایا، ان کا راستہ روکا، ان کو پھر جاگیریں دی انگریز نے. کسی کو 10,000 مربے دے دیے. 10,000 مربے آپ اندازہ لگائیں. تو اب وہ پیر جو تھے وہ ورلڈ فیوڈل لارڈز بن گئے، یعنی ورسٹ فیوڈل لارڈز. یہ سارے جو ہیں یہ کون ہے؟ گدی نشین ہیں. یہ فیصل صالح حیات، یہ سب مخدوم فلانا اور مخدوم فلانا، یہ گدی نشین ہیں. اور زمینیں ان کی کتنی ہیں؟ ہزاروں مربوں کے حساب سے ہیں. تو یہ ایک ان کو یعنی برائب بھی کیا اور ورسٹ فیوڈلزم بھی انٹروڈیوس کر دی انہوں نے انڈو پاک کے اندر. کانگریس نے بڑا زبردست کام کیا کہ نہرو نے آ کر فیوڈلزم ختم کر دی.
لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکے. وہاں فیوڈلزم ختم ہوئی تو وہاں یعنی بالکل ہمارے جیسا کلچر ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی جو ہے وہاں موجود ہے. اور ہمارے ملک میں جس طرح کی ڈیموکریسی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ پھر ایک چیز تھی کہ جو پیرلل یہ نظام آئے تعلیم چلتے رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی ایک نظام تعلیم ہوتا, ہر شخص پر دین کی تعلیم بھی لازم ہوتی, اور دنیا کی تعلیم جو ہے وہ بھی باقاعدہ سینسرڈ سب کو پڑھائی جاتی. جو چیز جو ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے جوں کی توں جو ہے وہ نہ کسی کو بھی نہ پڑھائی جاتی. لیکن بہرحال یہ کام یہاں پر نہیں ہوا. اب جو ایوان حکومت ہے اس میں انگریز نے زبان انگریزی انٹروڈیوس کر دی, ابھی تک ہم ختم نہیں کر سکے. لہذا سرکاری ملازمت کے لیے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی سیاست کے لیے اب انگریزی کے بغیر اور اس تعلیم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. تو ایک پہ ایک جو ہے یہ پرابلم کریٹ ہوئی. تو کل ہم نے پہنچایا تھا معاملہ علامہ اقبال تک کے, یعنی یہ جو سیکولرزم کے خلاف جن لوگوں نے پھر اویئرنیس کریٹ کی ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ علامہ اقبال کا. اب ہمارے علماء جو تھے ایک طرف ان کی کنٹریبیوشن بڑی ٹریمینڈس کنٹریبیوشن ہے جس کا آج میں نے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے, لیکن انگریز نے وہ جو استادی لگائی تھی کہ اس نے پین کے ذریعے سے حکومت کر کے جو بھی ایک طبقہ تھا اسکول کا پڑھنے والا ان کو جو مذہبی میڈیم ہی سے بیزار کر دیا. آپ حیران ہوں گے کہ مدارس میں ابھی تک جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں یعنی ملٹی میڈیا تو کیا بورڈ کا استعمال بھی نہیں ہے, جبکہ ہم لوگ جو اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں ہم جو ہیں وہ پہلے ہی کلاس سے ہم عادی ہیں کہ استاد جو ہے وہاں سامنے کھڑا ہو کر اور بورڈ پر لکھ کر ہمیں بتائے اور پڑھائے. لہذا ایک ایسا گیپ پیدا ہوا اس تعلیم کے درمیان اور اس تعلیم کے درمیان کہ یہ اس کو نہیں سمجھتا وہ اس کو نہیں سمجھتا. کوئی مولوی اگر پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا, اور کوئی شخص اگر دین کا کوئی جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا بھی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جی میں کچھ دین کا علم حاصل کر لوں, جب وہ وہاں پہنچتا ہے کسی عالم سے رجوع کرتا ہے, اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے رجوع کرتا ہے کہ جی میں تھوڑی عربی پڑھا دو, کراچی پڑھا دو, اب وہ جو زبان بولتے ہیں وہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ دو نظام ہائے تعلیم ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ, اور یہ قرآن اکیڈمی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ اصل میں ہے بھی یہی کہ ہم ان دونوں نظام ہائے تعلیم کو برج کر سکیں. آپ کو آپ کے محاورے میں, آپ کی زبان میں, آپ کے ایڈیم میں, آپ کے وے آف لرننگ میں ہم آپ کو دین پڑھائیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی ٹرائی. کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں, چاہے جب ہم ایک سٹیپ آگے لے کے چاہیں ہمارے بعد کوئی اور آئے اور پھر اس کو اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بنا دے. اس لیے کہ نبی تو آنا نہیں, نبی کے پیروکار جو ہیں کسی میں کوئی کمی ہوگی, کسی میں کوئی کوتاہی ہوگی, کوئی کسی پہلو سے بات کو آگے بڑھائے گا, کوئی کسی پہلو سے آگے بڑھائے گا. تو یہ جو ہے یہ کام اسی طرح چلتا رہے. تو علامہ اقبال نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا, چونکہ وہ خود کالج کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن بچپن میں ان کے جو استاد تھے میر حسن, انہوں نے ان کو عربی وغیرہ پڑھا دی تھی. لہذا یہ قرآن مجید ڈائریکٹلی پڑھ سکتے تھے اور عربی کتابیں جو ہیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. لہذا وہ ساتھ ساتھ وہ دونوں چیزیں چلیں. دوسرا جب جو یورپ میں گئے تو جو لوگ بھی یہاں سے یورپ میں یا امریکہ میں جاتے ہیں, یہ آپ کے لیے شاید ایک نئی بات ہوگی, تو یہاں پر وہ عام طور پر کوئی اچھے مسلمان نہیں ہوتے, پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتے, لیکن وہاں جا کر وہ ایک دم نمازی ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنا شروع کر دیں. اکثر و بیشتر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کمانے کے لیے وہاں گئے تھے, مولوی بننے کے لیے تو نہیں گئے تھے. اولاد جو ان کی وہاں پیدا ہوئی, یا وہ چھوٹے بچوں کو لے کر یہ گئے یا جوان بچوں کو لے کر گئے, تو ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ یہ دنیا میں ایکسیل کریں. ان کی وہاں خواہش اپنے بچوں کے سلسلے میں یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں, ڈاکٹر بنیں,
کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے اور لائر بنے اور یہ کچھ بنے، لیکن دے نیور وانٹ کہ وہ عیسائی ہو جائیں۔ اب انہیں مسلمان رکھنے کے لیے وہ انہیں باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ لے کر مسجد میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو سمر کورسز ہوتے ہیں ان میں سے گزارتے ہیں، جو سنڈے کلاسز، ویکینڈ کلاسز ہوتی ہیں ان میں لے کے جاتے ہیں۔ کم سے کم انہیں یہ معلوم ہو۔ پھر یہ کہ وہاں قرآنک اسٹڈی سرکلز جو ہیں، یہ کلچر ہے وہاں کا بن گیا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں ہفتہ وار کسی کے گھر میں ملتے ہیں۔ کہیں پر یہ ہے کہ کسی ایک ہی گھر میں ملتے ہیں تو سب اپنے اپنے گھر سے کوئی ڈش لے کے آتے ہیں، پھر مل کے بیٹھ کے وہاں کھاتے ہیں۔ کہیں یہ رواج ہے کہ وہ بائی روٹیشن جو ہے وہ ایک جو اسٹڈی سرکل بنا ہوا ہے، سے اس میں 20 فیملیز ہیں، تو باری باری وہ پروگرام جو ہے، ٹائم ایک ہی ہے لیکن باری باری مختلف گھروں میں ہوتا ہے، جس گھر میں بھی ہوتا ہے وہاں ان سب کو وہ انٹرٹین کرتے ہیں ڈفرینٹ ویز۔ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایک رکوع انہیں پڑھنا ہے، سب لوگ اپنے گھر سے وہ مطالعہ کر کے آئیں گے، تفاسیر سے پڑھ کے آئیں گے، اور پھر اپنا اپنا جو حاصل مطالعہ ہے وہ وہاں پر آ کر وہ بیان کریں گے۔ تو اسے کہتے ہیں قرآنک اسٹڈی سرکل۔ یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں ہفتہ وار دروس ہیں، یعنی پورے فیصل آباد میں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کلاس جو ہے، یعنی 70-80 جو ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ بہت کامیاب جو ہے ہمارا یہ رہا ٹرن آؤٹ اس کلاس کے رسپانس میں، ہماری رسپانس میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بلائے نا ذرا کسی سنگر کو، پوری قرآن اکیڈمی جو ہے یہ ساری جو ہے بھر جائے، اور پھر بھی شاید دنگا فساد ہو رہا ہو کہ اندر جانا ہے ہم نے دیکھنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے فلانے سنگر کا، ہے نا؟ تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے وہاں جو ہے اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، بڑے اہتمام سے، بڑے ذوق و شوق سے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، دین کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو وہ قابل قدر ہے۔ یہ اب یہ لوگ جو وہاں پر یعنی پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ان کی بھی یہی معاملہ ہے۔ اب ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پھر آؤٹ سٹینڈنگ بھی نکل آئے ہیں۔ جو 70s کا دور ہے، 70s اور 80s، اس میں کیا ہوا ہے کہ پھر ہر کمیونٹی کے لوگوں نے، اب انہوں نے کیا کیا، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، پہلے تو کسی ایک یعنی مسلمان کے گھر میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر ہر شخص نے گھر کے اندر ایک مصلی بنا لیا، اور وہاں ایک بچہ جو ہے وہ باقاعدہ اذان دیتا ہے، پھر باپ جو ہے وہ جماعت کراتا ہے، پھر پڑھتے ہیں۔ اب جب ضرورت محسوس ہو رہی ہے آگے قرآن مجید پڑھنے کی، خود تو ٹھیک طرح سے قرآن مجید پڑھا نہیں ہوا، نہ ماں نے نہ باپ نے، اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی پڑھایا جائے۔ پھر جو عرب کنٹری سے تھے وہ اپنا عرب کوئی امام لے گئے، جو انڈو پاک والے تھے وہ یہاں سے امام لے گئے۔ اب جو یہاں سے امام جا رہا ہے اس کو انگریزی نہیں آتی، قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، سب کچھ ہے، انگریزی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد پھر ایک سٹیپ آگے اور ہوا کہ پھر جو کوئی بندہ جس کو تھوڑا سا دین کا علم بھی ہو اور پھر ساتھ جو ہے وہ انگریزی بھی جانتا ہو، اس کی پھر بہت زیادہ جو ہے ویلیو ہو گئی۔ 84 میں فرسٹ ٹائم جب میں امریکہ گیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو میں تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھیجا تھا کچھ عرصے کے لیے وہاں پر، اور میں تو انہی کے کہنے پر میں نے واپس آنا ہی آنا تھا، تو منتیں کرتے تھے کہ ایک 10 کاغذ پر سائن کر کے دے جا، باقی کام ہم خود ہی کر لیں۔ میں نے کہا نو وے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے، تو انہوں نے تو مجھے کچھ عرصے کے لیے بھیجا، میں آئی ہیو ٹو گو، دوبارہ بھیجیں گے پھر بھی آؤں گا، وہ کہیں گے پکے چلے جاؤ، پکا بھی آ جاؤں گا، لیکن میرے امیر وہ ہیں، میں تو ان کا کہنا مانوں گا۔ بڑے اس پر میں کہا باقی میری آپ رائے لیں گے تو میں اس جہنم میں اپنے بچوں کو لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر جو کلچر ہے اس کی کیا اثرات ہیں، اور کس طرح سے آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ پھر جب چند چڑھتے ہیں وہاں آپ روک نہیں سکتے، نا؟ ایک عجیب واقعات کہ ایک صاحب جو ہیں وہ رات دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوستوں میں گپ شپ، جو جن لوگوں کو دوستی کا چکر ہوتا ہے وہ تو پھر لمبے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں اور کش لگ رہے ہیں اور کیرم چل رہا ہے، اور وہ پرانا جو ہمارا کلچر ہے۔ بیٹی نے فون کر دیا پولیس کو
تو میرے والد کے دوست آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. پولیس آ گئی, انہوں نے آ کر ان کو وہاں سے بھگا دیا. اب بیٹی کو کہہ کچھ نہیں سکا تو سب کو پاکستان پھرانے کے لیے لے کے آیا, اور پاکستان اترتے ہی کراچی ایئرپورٹ پر آ کے اس نے پاسپورٹ سب کے پھاڑے. ناؤ یو آر مائی ڈاٹرس. اب وہاں کا ایک کلچر ہے. وہ مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو کے وہ پریزیڈنٹ تھے, نام مجھے ان کو بھول رہا ہے. تو عید کا موقع تھا. اب عید کے لیے عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا. ان کی بیٹی نے فون کر دیا پولیس کو کہ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے ہمارے ساتھ. پولیس آ گئی. اب ان چیزوں پر انہیں وٹ بھی آ رہا ہے, لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی کر بیٹھے. لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ اب ہم باپ نہیں رہے, اب برابر کے شہری ہیں. اب جو پاکستان انڈیا کے کلچر کے اندر پلا بڑا ہے, وہ تو باپ باپ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, ماں ماں سمجھتی ہے اپنے آپ کو. وہاں جو ہے آپ نے بچوں کو مار دیا اور پڑوسی نے پولیس کو بتا دیا تو پولیس آپ سے بچے چھین کے لے جائے گی. یعنی یہاں بیٹھے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہاں لوگ شاید بڑے کو مزے لے لوٹ رہے ہیں, لیکن وہاں کے مسائل جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. آپ ان کے کلچر میں رنگ جائیں پورے طور پر تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کے کلچر میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پھر آپ کے لیے قدم قدم پر مسائل. یہ جو ہے پھر یہ ایک تہذیب جو ہے پوری آئی. پھر علامہ اقبال نے یہاں پر جو محنت کی تو انہوں نے بڑا ایک عجیب کام کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یعنی انٹرنیشنل جو کانسپریسی ہے وہ پاکستان کے نصاب میں سے بھی علامہ اقبال کو کھینچنا چاہتی ہے. لیکن علامہ اقبال کے 2 تاریخ پیدائش کی چھٹی بھی ہو گئی ہوئی ہے. اب حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس چھٹی کو ختم کرے. اب نہ صرف ایک چھٹی ختم نہیں ہو سکتی بلکہ اس پر کوئی نہ کوئی تقاریب بھی یعنی منعقد کرنی پڑتی ہیں, اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی ان کا تذکرہ. اچھا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ ادھر ادھر کیا گیا ہے نا, اسی طرح اب علامہ اقبال کی جو ملی شاعری ہے اس کو گول کیا جاتا ہے, اور علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیا نا؟ اب علامہ اقبال کے لیکچرز میں, اب چونکہ وہ لیکچرز ہیں, ان لیکچرز میں علامہ اقبال نے بارہ یہاں تک بھی جک مار دی ہوئی ہے کہ جی ہیل اینڈ پیراڈائز آر ناٹ اسٹیشنز, دے آر اسٹیٹس. یہ کیفیات ہیں, مقامات نہیں ہیں. جب اس نظام تعلیم میں سے نکلیں گے کہیں نہ کہیں تو وہ اس کا رنگ چڑھ ہی جائے گا نا. حالانکہ یہ ہمارے جو دینی عقائد ہیں ان کے یہ سراسر خلاف ہے. تو یہ جو ہے ہوا. پھر اب علامہ اقبال نے جو یہاں پر وہ ایک بگل بجایا اسلامی قومیت کا, اس کے پھر آگے اثرات ہوئے. وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ان کا جائزہ لیں گے کہ پھر علامہ اقبال نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا, پھر اس علامہ اقبال کے فکر میں سے کیا کیا برآمد ہوا. ہے نا, ایک تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ علامہ اقبال نے ہی سن 1930 میں وہ خطبہ دیا تھا الہ آباد میں, ٹھیک ہے, جس میں پاکستان کا تصور پیش کیا. پھر ان کے انتقال کے بعد سن 1940 میں وہ قرارداد پیش ہوئی, لیکن اس میں بھی یعنی پولیٹیکل لیول پر سب سے امپورٹنٹ رول علامہ اقبال کا ہے. پھر علامہ اقبال کا اور کیا کنٹریبیوشن ہے یہ بھی عام طور پر ہوا نہیں کرتا, خاص طور پر مسلمانوں میں نہیں ہوتا. لیکن ہوا کہ علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر تھے, تو علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ اب پاکستان انڈیا کے مسلمانوں کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. تو انہوں نے قائد اعظم کو محمد علی جناح کو خط لکھا, وہ برطانیہ میں تھے, کہ آپ کو قوم کی آپ کی ضرورت, آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے, آپ تشریف لیں. وہ علامہ اقبال کے کہنے پہ آئے. علامہ اقبال نے وہ کرسی خالی کر کے ان کو اس کرسی پہ بٹھایا. یعنی خلوص و اخلاص کی پاکستان ایسے ہی تھوڑا بن گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے, قائد اعظم ہوں, علامہ اقبال ہوں,
ان کا کیا کیا کنٹریبیوشن ہے. اب نماز کی تیاری کیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين